صلاح الدین ایوبی، تاریخ کا ایک ایسا نام جسے سب جانتے ہیں، ایک نام جو بہادری اور قیادت کی علامت بن چکا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا داستانوں والا جنگجو ہی اصل صلاح الدین تھا؟ اس کی اصل کہانی اس کی شہرت سے کہیں زیادہ دلچسپ اور پیچیدہ ہے۔ دیکھیے، ان کی شخصیت میں دو بالکل الگ پہلو تھے۔ ایک طرف تو وہ نڈر جنگجو ہے جس کی کہانیاں ہم سب نے سنی ہیں، اور دوسری طرف ہے ایک خاموش طبع عالم جسے کتابوں اور تنہائی سے محبت تھی۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک تنہائی پسند عالم تاریخ کے سب سے مشہور جنگجوؤں میں سے ایک کیسے بن گیا؟ آج ہم اسی سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس حیرت انگیز تبدیلی کو سمجھنے کے لیے ہمیں بالکل شروع سے شروع کرنا ہوگا، صلاح الدین کی ابتدائی زندگی سے، جو کسی بھی لحاظ سے ایک مستقبل کے فاتح جیسی نہیں تھیں۔ صلاح الدین 1137 میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک کرد قبیلے سے تھا اور ان کے والد نجم الدین ایوب ایک نیک نام گورنر تھے۔ تو ان کی پرورش کسی فوجی چھاؤنی میں نہیں بلکہ دمشق کے علمی ماحول میں ہوئی۔ ان کی ابتدائی زندگی قرآن، دینیات اور قانون جیسے مضامین سیکھنے میں گزری، یعنی فوجی عزائم سے کوسوں دور۔ جیسا کہ ایک مشہور سوانح نگار اسٹینلے لینپول نے لکھا ہے، وہ ان لوگوں میں سے تھے جن پر عظمت تھوپ دی جاتی ہے۔ مطلب انہوں نے خود کبھی طاقت یا شہرت کے پیچھے بھاگ دوڑ نہیں کی، بلکہ حالات نے انہیں اس مقام پر لا کھڑا کیا۔ اور پھر حالات نے ایک ایسا موڑ لیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ صلاح الدین کو ایک ایسے سفر پر مصر بھیجا گیا جس نے ان کی تقدیر ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ یہ جگہ ان کے لیے آگ کا امتحان ثابت ہوئی۔ 1169 میں انہیں مصر کا وزیر بنا دیا گیا۔ اور کیوں بنایا گیا؟ کیونکہ مصر کے فاطمی حکمران انہیں ایک خاموش اور کمزور شخص سمجھتے تھے جسے آسانی سے قابو کیا جا سکتا ہے۔ ان کی یہی شہرت تھی کہ وہ سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتے، لیکن یہ ان کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔ اقتدار سنبھالتے ہی ان پر ہر طرف سے حملے شروع ہو گئے۔ پہلے تو فاطمی امراء نے انہیں قتل کرنے کی سازش کی، اور اس کے فوراً بعد 50,000 فوجیوں کی ایک بہت بڑی بغاوت کو کچلنا پڑا۔ یہی وہ چیلنجز تھے جنہوں نے اس خاموش عالم کو ایک فولادی اور فیصلہ کن لیڈر بنا دیا۔ ذرا ان کے عروج کی رفتار دیکھیے، صرف 6 سال کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا۔ 1169 میں مصر کے وزیر بنے، 2 سال بعد 1171 میں صدیوں پرانی فاطمی خلافت کا خاتمہ کر دیا، اور 1175 تک وہ نہ صرف مصر بلکہ شام کے بھی سلطان تسلیم کر لیے گئے۔ انہوں نے افراتفری کو اپنے حق میں استعمال کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے خطے کے سب سے طاقتور حکمران بن گئے۔ اب جب وہ سلطان بن چکے تھے تو ان کا مقصد صرف اپنی پوزیشن بچانا نہیں رہ گیا تھا، اب ان کا ہدف تھا ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھنا جو تاریخ کا دھارا ہی بدل دے۔ مصر میں اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے بعد صلاح الدین نے اپنا اگلا مشن شروع کیا، بکھری ہوئی مسلم ریاستوں کو متحد کرنا۔ ان کا منصوبہ بالکل واضح تھا، شام اور ارد گرد کے علاقوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنا تاکہ ایک ایسی متحدہ طاقت بنائی جا سکے جو صلیبیوں کا مقابلہ کر سکے۔ اور اسی طرح بنیاد پڑی ایوبی سلطنت کی۔ یہ صرف ایک نئی سلطنت نہیں تھی بلکہ اس نے خطے کا سیاسی اور مذہبی نقشہ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ مصر، جو صدیوں سے شیعہ فاطمیوں کا مرکز تھا، اب سنی دنیا کی سب سے بڑی فوجی اور سیاسی طاقت بن چکا تھا۔ اب جب سلطنت متحد ہو چکی تھی تو صلاح الدین اس مقصد کی طرف بڑھنے کے لیے تیار تھے جس نے ان کی پوری زندگی کو ایک سمت دی تھی، یروشلم۔ سال تھا 1187۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صلاح الدین کی دہائیوں کی تیاری اور ان کی متحدہ فوج کا اصل امتحان ہونا تھا۔ یہ وہ جنگ تھی جس نے صلیبیوں کے ساتھ تنازع کا فیصلہ کرنا تھا۔ جنگ حطین یہ صرف ایک فتح نہیں تھی بلکہ ایک فیصلہ کن ضرب تھی۔ اس ایک جنگ نے صلیبی سلطنتوں کی فوجی طاقت کو مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا، اور خطے پر ان کی تقریباً 1 صدی پرانی گرفت ختم ہو گئی۔ پورے 90 سال، سوچئے 3 نسلوں تک یروشلم صلیبیوں کے قبضے میں رہا تھا۔ اس کی واپسی صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی بلکہ ایک پوری تہذیب کے لیے ایک جذباتی اور روحانی لمحہ تھا۔ اور پھر اکتوبر 1187 میں صلاح الدین کی فوج نے یروشلم میں داخل ہو کر اس مہم کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ اس ایک فتح نے انہیں تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ لیکن صلاح الدین کی کہانی صرف جنگوں اور فتوحات کی نہیں ہے، ان کی اصل میراث ان کے کردار میں ہے، ایک ایسا کردار جس نے ان کے دشمنوں کو بھی متاثر کیا۔ تو آخر ان کی میراث کیا ہے؟ بلا شبہ وہ ایک بہترین فوجی حکمت عملی ساز تھے۔ انہوں نے بکھری ہوئی قوموں کو متحد کیا، انہوں نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو صدیوں تک قائم رہی۔ لیکن شاید سب سے بڑھ کر وہ اپنی سخاوت اور انصاف کے لیے یاد رکھے جاتے ہیں، ایسی خوبیاں جن کا اعتراف خود ان کے صلیبی مخالفین نے بھی کیا۔ تو آخر میں ہم وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے۔ کیا صلاح الدین کو ان کے پراشوب دور نے بنایا تھا، یا یہ وہ رہنما تھے جنہوں نے اپنی تقدیر اور تاریخ کا رخ خود موڑ دیا؟ ایک خاموش عالم سے ایک عظیم سلطان تک کا ان کا سفر اس سوال کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔